عنایا پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ جہاں وہ ہوتی وہاں ہنسی مذاق شروع ہو جاتا۔ اس کی ایک عادت تھی کہ وہ ہر بات دل پر لے لیتی تھی مگر جلد ہی سب بھول بھی جاتی تھی۔ ریحان اور ارسام دو بھائی تھے۔ وہ دونوں عنایا کے خالہ زاد تھے۔ ریحان خوش مزاج، ہنس مخ اور سب کا چہیتا تھا، جبکہ ارسام کم گو، سخت مزاج اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا۔ عنایا اور ریحان یونیورسٹی کے دنوں سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ تعلیم مکمل ہوتے ہی گھر والوں کو راضی کر لیں گے۔ صرف حارث کو ان کی محبت کا علم تھا۔ ایک دن اچانک دادا جان نے سب کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا اور کہا، میں نے عنایا کی شادی طے کر دی ہے۔ یہ سن کر عنایا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، کس سے؟ ریحان سے۔ یہ سنتے ہی عنایا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ نام سنتے ہی اسے لگا کہ قسمت نے اس کی دعا قبول کر لی اور جلد ہی گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ارسام خانزادہ ہر کام خاموشی سے کرتا رہا مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح کوئی تاثر نہ تھا۔ عنایا نے کئی بار محسوس کیا کہ ارسام اسے عجیب نظروں سے دیکھتا ہے، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہر بار خاموش رہ جاتا۔ شادی سے ایک دن پہلے ریحان مسلسل پریشان تھا۔ وہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ عنایا سے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے وہ پسند تھی، وہ صرف دوست کی طرح، لیکن سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ کسی سے کچھ نہ کہہ پایا، یہاں تک کہ عنایا کو بھی۔ وہ سب فنکشن میں روکھا سوکھا اور عجیب رہا اور ایسا وہ کیوں کر رہا تھا کسی کو وجہ بھی معلوم نہ تھی۔ اور پھر بارات والے دن وہ بنا کچھ کہے غائب ہو گیا اور عنایا دلہن بنی اس کا انتظار کرتی رہی۔ صبح سے شام ہو گئی پر وہ نہ آیا۔ کچھ دیر بعد ارسام ریحان کا ایک خط لے کر آیا جو کہ وہ اپنے کمرے میں چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ عنایا کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ خط پڑھ کر عنایا کو لگا جیسے یہ چھت ابھی اس پر گر جائے۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، یہ شادی نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دینا۔ اور پورا گھر ساکت رہ گیا۔ عنایا دلہن بنی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے اور وہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا میری محبت بس اتنی تھی؟ وہ چاہتی تھی کہ ریحان اس کے سامنے آئے اور وہ اسے چیخ چیخ کر پوچھے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں تھا تو مجھے دھوکے میں کیوں رکھا، آج کے دن رسوا کرنے کے لیے؟ وہ اب کیا ہی کر سکتی تھی، بس اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو گر رہے تھے اور دادا جان نے پہلی بار خود کو بے بس محسوس کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر آج شادی ٹوٹ گئی تو ہر طرف عنایا پر انگلیاں اٹھیں گی، اس لیے کافی دیر کی خاموشی کے بعد دادا جان نے ایک فیصلہ سنایا، آج اسی وقت عنایا کا نکاح ارسام سے ہوگا۔ ارسام چونک گیا، دادا جان یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دادا جان کے فیصلے کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ارسام نے نخوت سے عنایا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شاید پہلی بار اسے اس پر ترس آیا، مگر وہ کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی سے نکاح قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ عنایا کو ارسام کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ارسام اس رات بہت دیر سے کمرے میں آیا۔ عنایا جو کہ اس کا انتظار کر کے سو چکی تھی، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر اس کا سر گھوم گیا اور اس نے چلا کر کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے بیڈ پر سونے کی؟ اس کی آواز سن کر عنایا ہڑبڑا کر اٹھی اور خوف کے مارے بیڈ سے اتر کر کمرے کی دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور ارسام بنا اسے دیکھے صرف چلا رہا تھا کہ کسی اور کی غلطی میرے سر ڈال دی۔ دادا جان بھی بس اور یکدم سے وہ عنایا سے مخاطب ہوا، سنو، تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں آؤں گا اور تم کو دل سے لگاؤں گا؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تو تمہیں اپنی بیوی بھی نہیں مانتا، یہ رشتہ صرف نام کا ہے۔ میں نے تم کو دادا جان کی وجہ سے قبول کیا ہے، ورنہ میں تم جیسی کو منہ بھی نہ لگاؤں۔ مجھ سے دور رہنا اور کوئی امید تو مجھ سے رکھنا ہی مت۔ اتنا بول کر وہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ گیا اور عنایا بت بنی کھڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی کہ کہاں آج اس کی زندگی کی نئی شروعات ہونی تھی اور قسمت نے آج اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز آئی، اب کس کا سوگ منا رہی ہو؟ کپڑے بدلو اور لائٹ آف کرو، مجھے سونا ہے۔ اس کی آواز پر وہ یکدم چونک گئی، جلدی سے لائٹ آف کی اور خود ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ اور اس طرح ان کی شادی کو کچھ ہفتے گزر گئے اور ارسام نے کبھی عنایا پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا لیکن اس کے لفظ ہر روز اسے زخمی کرتے، میرے کمرے میں صرف ضرورت کے وقت آیا کرو، یہ مت سمجھنا کہ تم میری پسند سے یہاں آئی ہو،
تم میری ذمہ داری ہو، خوشی نہیں۔ اور عنایا خاموش رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسام بھی اسے شادی سے خوش نہیں تھا۔ اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ صبح سب کے لیے ناشتہ بناتی، دادا جان کو ان کی دوائیں دیتی اور گھر کے ہر فرد کا خیال رکھتی، لیکن ارسام کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک رات عنایا تیز بخار میں بھی پورے گھر کا کام کر رہی تھی۔ ارسام نے دیکھا اور مگر صرف اتنا کہا، ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کر کے تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی۔ یہ الفاظ عنایا کے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا اور اگلی صبح وہ خاموشی سے اپنے والدین کے گھر چلی گئی اور ایک خط چھوڑ گئی، ارسام، میں نے کبھی آپ سے محبت مانگی ہی نہیں، صرف عزت چاہی تھی، شاید وہ بھی میری قسمت میں نہیں تھی۔ ارسام نے جیسے ہی خط پڑھا تو پہلی بار اس کا دل کانپ گیا۔ گھر میں ہر چیز ویسی ہی تھی مگر گھر نہیں لگ رہا تھا۔ دادا جان نے کہا اور ارسام کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جس لڑکی نے تمہاری خاموشیاں برداشت کی وہ تمہاری نفرت بھی محبت سمجھتی رہی، تم نے اسے کھو دیا، تو تم کیا وہی ارسام ہو جو سب کو خوش رکھنا چاہتے تھے اور آج تمہاری منکوحہ ہی تم سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ تم ذرا سوچو کہ کیا وہ معصوم پیار کرنے کی سزا نہیں پا چکی کہ شادی کے دن اس سے پیار کا دعویٰ کرنے والا اس کو تنہا چھوڑ گیا اور اب تم اس پر اتنا ستم کر رہے ہو۔ اس رات ارسام سو نہ سکا اور اسے ہر پل عنایا کی یاد ستانے لگی، اس کی ہنسی، اس کی خاموشی، اس کی خدمت اور اس کی آنکھوں کے آنسو۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ تو عنایا سے محبت کرتا ہے مگر اپنی انا اور غرور کے چلتے اس نے عنایا کو خود سے دور کر دیا۔ وہ تو اب سمجھ پایا تھا کہ وہ خود عنایا سے محبت کرتا تھا، شاید شروع سے، مگر انا نے اسے اندھا کر رکھا تھا۔ اگلے کئی دن ارسام اسے ڈھونڈتا رہا۔ آخرکار وہ ایک اسکول میں ملی جہاں وہ بچوں کو پڑھانا شروع کر چکی تھی۔ ارسام آہستہ قدموں سے اس کے سامنے آیا اور دھیمی آواز میں بولا، عنایا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر اس کے چہرے پر پہلے جیسی مسکراہٹ نہ تھی۔ وہ ارسام کو دیکھ کر چونکی مگر اس نے اسے اہمیت نہ دیتے ہوئے پوچھا کہ آپ یہاں کس سے ملنا ہے؟ ارسام نرم لہجے میں ہچکچاتے ہوئے بولا، میں معافی مانگنے آیا ہوں، دیر ہو گئی۔ ارسام، ہاں بہت دیر ہو گئی، لیکن اگر ایک موقع مل جائے تو باقی زندگی تمہیں رلانے کی بجائے ہنسانا چاہتا ہوں۔ عنایا خاموش رہی۔ ارسام نے پہلی بار جھک کر کہا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس دن سے نہیں جب تم گئی، بلکہ شاید اس دن سے جب تم میرے گھر آئی تھی۔ میں صرف اپنے احساسات کو سمجھ نہ سکا۔ عنایا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ محبت صرف کہنے سے نہیں ثابت ہوتی، نبھانے سے ہوتی ہے۔ ارسام نے آہستہ سے جواب دیا، اسی لیے پوری زندگی مانگنے آیا ہوں۔ اور کچھ عرصے بعد عنایا واپس اس گھر آ گئی، اس بار کسی مجبوری کے رشتے سے نہیں بلکہ اپنے فیصلے سے۔ ارسام نے اس کے اعتماد کو دوبارہ جیتنے میں وقت لیا مگر ارسام عنایا کے گھر آنے کے بعد اس کا خیال رکھتا، اس کو شاپنگ پر لے جاتا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کب اہم ہو گئے ان دونوں کو بھی پتہ نہ چلا، اور یہیں سے ان کی زندگی کی محبت بھری شروعات ہوئی۔ دادا جان بھی خوش تھے کہ آخرکار ارسام کو اس کا سچا پیار مل ہی گیا۔ کبھی کبھی انسان محبت کے ہونے کے بعد پہچانتا ہے، اور جب محبت سچی ہو تو ٹوٹے ہوئے رشتے بھی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔